الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وشعر الميتة وعظمها طاهر وقال الشافعي رحمه الله نجس لأنه من أجزاء الميتة ولنا أنه لا حياة فيهما ولهذا لا يتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت إذ الموت زوال الحياة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اور میتا کے بال غیر الخنزیر علی المذہب، خنزیر کے سوا، اور میتا کے بال اور میتا کی ہڈی پاک ہے. میتا کے ہڈی سے مکھ نکل جائے، اوپر سے ساری رطوبت ختم ہو جائے، خالص صاف ستھری ہڈی، یہ مراد ہے. نہیں بھی منہ نہ لا کے شروع مکھ اندر جاوے جی، وہ تو حرام ہے جی. اوپر رطوبت بھی، یہ سب کچھ خالص جو صاف ہڈی ہے، یہ کیا ہے؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آشا نمبر نیچے. میتا کس کو کہتے ہیں؟ میتا وہ زی روح، میتا کہ زائل ہو جائے روح اس کی بغیر تز کے، جا کے جس کو ذبح کیے بغیر روح نکل جائے، اس کو یہ میتا کی تعریف ہے. تو میتا کے بال اور اس کی ہڈی یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں پاک ہیں. سمجھے؟ وشار المیتا یعنی غیر الخنزیر، کیونکہ خنزیر اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ نجس العین ہے. خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے خنزیر کے بالوں میں، آپ کو اس میں اختلاف ہے. طاہر کیا ذکر کیا گیا یہ مسئلہ یہاں اس اعتبار سے کہ جب واقع ہو کوئی شے بالوں سے، ہڈی سے، پانی میں، تو کیا میتا کے، تو کیا جائز ہے وضو اس کے ساتھ یا نہیں؟ اس لیے مسئلہ ذکر کیا بھی جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے جی. سنیں جی، مثلا بکری مر گئی ہے، وہ تو کسی کینچی نال وال کٹ کے مٹھ پوری بالٹی سٹ دیتی ہے، تے وہ وکری گل بھی بالاں اتنے گویا شیا ملیا، وہ تو ہور چیز ہے نا، کچھ بھی نہیں. تے اے کی ہے؟ یا میتا دی ہڈی کڈی اور صاف کیتا ہے پہلے بالکل تو تاکہ وچوں مکھ کٹ دیتی، رطوبت ختم ہے. یہ ہڈی سکا کے انہیں جڑا نا جی مولوی اور جڑا بیٹھا کونے چ اندر دودھ سٹ دیتی ہے. تو کی ہے؟ یہ پاک ہے جی. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ یہ بال اور ہڈی نجس ہیں، یہ نجس ہیں اس لیے کہ یہ ہر ایک میتا کے اجزاء سے ہے. یا چونکہ میتا ناجسہ ہے تو لہذا اس کے اجزاء بھی نجس ہو گئے. سمجھی؟ وقال شافعی رحمہ اللہ ذکر کیا گیا مبسوط میں کہ دراصل یہ اختلاف مبنی ہے ایک اور اختلاف پر. وہ اختلاف یہ ہے کہ بالوں میں اور ہڈی میں حیات ہے کہ کوئی نہیں جی. تو ہمارے نزدیک ان میں حیات نہیں ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں میں حیات ہے. وقال مالک رحمہ اللہ ہڈی میں حیات ہے، بالوں میں حیات نہیں ہے. دلیل شفافی کی لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ. ہم کہتے ہیں، ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ ہر جز میتا کے اجزاء سے کیا ہے، بلکہ نجس میتا کے اجزاء سے وہ ہے کہ جس میں حیات ہے.
والانا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نئی حیات ان دونوں میں، کن میں؟ ان میں وہ نیچے، اور میت نجس ہے بے جمیع اجزائہ، پیچھے بے یہ پچھلی اشفاوی تھی دلیل نالے سمجھے ہی وہ پیچھے اچھا اگے لا حیات فیہما کیے۔ اگر تو سوال کرے کہ کیا کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس فرمان میں، کو ابو جہل ہڈی لے کے آ گیا سی، اس نے کہا کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، او ولیدو کہ ابو جہل ہڈی لے آندی نا مری پرانی ہڈی ایسے ہاتھ نال مسل کے پھوک ماریا تو کہنا جی ان ہڈیاں نو کون زندہ کرے گا، جدو شیطان دے ہتھے چڑھ جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں کہ مراد میں یحیی سے صاحب العظام ہے، کس ہڈی والے کو کون زندہ کرے گا، مضاف محذوف ہے، سنا جی ایشا پاسے، یا ہم کہتے ہیں کہ مراد ہڈی کے زندہ کرنے سے رد کرنا ہڈی کو اس کی پہلی حالت کی طرف کہ یہ جس کی ہے، جس عضو میں ہے، کون اس کو وہاں پہنچائے گا، تو فرمایا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، سمجھے ہی؟ تو یہ تفسیر ہمارے نزدیک اس کیجیے، توجہ جی۔ اچھا جی وہ دیکھو لینا تے والا نام جی، ہم ابھی ان میں حیات کوئی نہیں ہے، ان میں تو سوال کا جواب آ گیا، اور اسی دلیل تائید اس پر کہ ان میں حیات نہیں، اسی لیے تو نہیں تکلیف پاتا جانور ان دونوں کے۔ اب تم کہو کہ ہڈی کٹو تو جان نکل جاتی ہے، اس ہڈی کٹنے سے مراد ہے کسی جانور کی ہڈی باہر نکل جائے جی، جس کے اندر گودا تے چمڑا کچھ بھی نہ ہو، یہ تکلیف ہڈی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تکلیف ہے کہ ہڈی کا تعلق ہے، اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہیں، اس کی وجہ سے تکلیف ہے جی، صرف ہڈی کی وجہ سے نہیں ہے، صرف ہڈی کی وجہ سے نہیں ہے جی۔ یہ سینگ کی طرح ہے، سینگ اگوں کٹو نا کوئی تکلیف نہیں جانور نو، دھیان کریں جی۔ تو لہٰذا فلا یحلہما، پس نہیں حلول کیا ان دونوں میں موت نے، جب وہ مرا ہے تو جو کہ ان میں حیات نہیں ہے، موت تو حیاتی کے ختم کرنے کا نام ہے، تو ان میں تو حیاتی نہیں، تو لہٰذا ان میں موت بھی داخل ہے، تو جن میں موت داخل نہیں ہے وہ پاک ہے، کیونکہ موت نام ہے زوال حیات کا، کس کا؟ او دیکھو تھلے زوال حیات، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حیات اور موت کے درمیان تقابل ہے عدم والملکہ، یہ عدم البصر، اما کہتے ہیں کس کو؟ عمجن کو، عدم البصر، اما من شانہ ان یکون بصیرا، پڑھے جی کتنی باری جی، تو یہ ہے کہ بھئی نبینا کیا، اندھا پن کیا ہوتا ہے؟ بالفعل نظر کوئی نہیں، لیکن اس کی شان سے یہ ہے کہ نظر ہو سکتی تھی، تو نظر کا ہونا اور نہ ہونا ان میں تقابل عدم والملکہ، کہ فی الحال نہیں ہے لیکن اس کا یہ محل بن سکتا ہے، تو وہاں عرض کی تھی آپ کی بارگاہ میں کہ عدمی وجودی کا محل بن سکتا ہے، عدمی جو آنکھ اب نبینی ہے، یہ آنکھ ٹھیک ہونے کا محل، تو سارے دیکھا ٹھیک نہیں گئے، تو یہ تھا کہ تقابل عدم والملکہ ہوتا ہے کہ بے آدمی جو ہے وہ وجودی کا محل بن سکے، تو یہاں یہی بتایا کہ یہ ان میں جو نا بے حیات اور موت میں تقابل کس کا ہے، کہ جو بالفعل زندگی نہیں لیکن اس کی شان سے یہ ہے کہ اس میں زندگی ہو، کہ وہ وجودی کا یعنی زندگی کا محل بن سکتا ہے۔ اچھا او دیکھو لِأَنَّهُ، اچھا جی الموت جی زوال الحیات، قال شیخی رحمہ اللہ، یہ تعریف ہے مسمہ کے لازم کے ساتھ، بلکہ موت ایک امر حصی ہے، لازم آتا ہے اس سے زوال حیات، تو زوال حیات یہ موت کو لازم ہے، تو یہ لازم کے ساتھ تعریف کی ہے، تو ٹھیک ہے، لازم کے ساتھ تعریف ٹھیک ہوتی ہے۔ اور میتا کے بال اور میتا کی ہڈی پاک ہے، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نجس ہے،
اس لیے کہ ہر ایک میتا کے اجزاء سے ہے، اور میتا ہماری دلیل یہ ہے کہ نئی حیات ان دونوں میں، تائید اسی لیے تو نئی تکلیف پاتا، اور جانور ہڈی کے کاٹنے کے ساتھ نہ دونوں کے کاٹنے کے ساتھ سنیں جی بھائی جس لیے حجامت کران دے ہوتے اس لیے حال مر گیا وہ خیال کری انج کر دے تو پھر کیونکہ موت زوال حیات کا نام ہے، کا نام ہے۔ بشار وشعر الإنسان وعظمه طاهر وقال الشافعي رحمه الله نجس لأنه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه ولنا أن عدم الانتفاع والبيع لكرامته فلا يدل على نجاسته۔ اور انسان کے بال اور انسان کی ہڈی پاک ہے، انسان کے اور کوئی قبر کھول گئی بچو ہڈی لب گئی مولی ویس نے اس آ کے جی میں جے بچ پا کے استاد جی نماز پڑھنی تو پڑھ لا تیری نماز ہو جائے دی یار، سمجھے جی کھوپڑی لب گئی اس آ کے جی میں اپنی ٹوپی دے وچ کھوپڑی پا کے نا پھر میں نماز پڑھنی ہے تے ٹھیک نماز میں جی۔ تو انسان کے بال اور انسان کی ہڈی کیا ہے؟ پاک ہے جی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اب یہاں سے دلیل نہ بنا لینا کہ استاد جی چونکہ پاک ہیں تو پھر تبرکن بال رکھنے چاہیے کہ نہیں، وہ سرکار کا خاصا کوڑ رکھنا وہ وکری گل ہے، مطلب تے طہارت کو بھی جنہوں نے بھی ثابت ہوئے کہ نہیں استاد جی دسو خان جی اینا کوئی ہے جنہ کو ہے یہ پاک جنے نا کافر دے وال بھی پاک نے جی، صرف پیران دے والا دی گل نہیں، یہ کافران دے وال مطلقاً انسان دے وال مطلقاً سمجھی جی گالا۔ تو اچھا جی، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ یہ کیا ہے؟ نجس ہے بھئی، یہ انسان کے بال اور وجہ ان کی دلیل کیا ہے کہ اس لیے کہ نئی نفع حاصل کیا جاتا ہر ایک کے ساتھ، نہ انسان کی ہڈی سے بالوں سے نفع نہیں حاصل کر سکتے، مع امکان الانتفاع بھی نفع حاصل ہو سکتا ہے لیکن نہیں کر سکنا، اجازت نہیں ہے، اور نہیں جائز بالوں کو اور نہیں جائز ان کا بیچنا، تو لہذا جب نفع حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے بیچنا بھی تو لہذا نجس ہے کن کے نزدیک۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ عدم انتفاع اور عدم بے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، بیچنے جائز نہیں ہے، لے کرامت ہی لے انسان کی کرامت کی وجہ سے، یا ایمان کو دخل نہیں ہے یا مطلقاً انسانیت کو دخل ہے کہ انسان کی انسان ہونے کی وجہ سے اس کی ہڈی سے کوئی نفع نہیں حاصل کر سکتا اور اس کے بالوں سے بھی حاصل نہیں کر سکتا جی، سمجھے جی۔ یہ آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ تو اس کو مار نہیں تو میں تجھے مار دوں گا، تو کیا مسئلہ تھا؟ وہ مار نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسی جان اس کی اس کی ایسی جان اس کی، لہذا مر جائے اس کو نہ مارے جی۔ ہماری دلیل بھی اس کی کرامت کے لیے، اس کی تو لہٰذا انسان کے اعضاء سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا شرعن، کفرن میں نہیں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شرعن۔ یہی کتابیں جن میں دین لکھا ہے، کوئی وکری کتاب ہونی جی فارغ ہونے تو بعد تو میں لے کے دینی نویں بھی اے کتاب ہے جس میں دین لکھے ہے، ہاں دین کی کتابیں پڑھ رہے ہو جی۔ شرعن مسلمان انسان کے عضو سے دوسرا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جی۔ کبھی آپ نے اس میں غور کیا ہے اس مسئلے میں؟ اصول فقہ میں پڑھا تھا کئی بار لیکن پھر پھول کہ یہ جو حرمت مسارت ثابت ہوتی ہے یہ ہے کہ چونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ دونوں کی جز ہے اور بچے کی وجہ سے وہ ماں پہ ایک دوسرے کی جز بن گئے، یہ وجہ پڑھتے ہو۔ پھر ایک قربت کے بعد دوبارہ بیوی سے قربت منع ہونی چاہیے تھی تو کہا کہ یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں تھے۔ پڑھا مسئلہ کہ نہیں پڑھا؟ تو فلا یا دلو لہٰذا نہیں دلالت کرتا یہ ہر ایک کے نجس ہونے پر
کہ کسی چیز کو بیچنا منع ہو, کسی چیز سے نفع حاصل کرنا منع ہو, تو اس کو یہ لازم نہیں ہے کہ اب خواہ مخواہ یہ کیا ہو, نجس ہو نجس بھی ہو, نجس بھی ہو. اللہ اکبر. اچھا جی, اور انسان کے بال اور انسان کی ہڈی طاہر ہے. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے, اے مولوی فضیل بچے, ایک کھریاں تان ہے کہ میں پہلے اس محلے کو نہیں گیا, یہ سارا فیض ہے, میں اس محلے نہیں گیا, میں سیدھا دین والے پاسے آیا. اور ہاں, اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے, نجس ہے اس لیے کہ ہر ایک نہیں نفع حاصل کیا جاتا اس کے ساتھ, مع امکان الانتفاع بھی, اور نہیں جائز بے اس کی. اب شفافی کی دلیل ہے, پیچھے بھی آیا تھا کہ حرمت جو ہوتی ہے یہ نجاست کی دلیل ہے. اب عدم انتفاع انہوں نے کہا نجاست کی دلیل ہے. ہمارے نزدیک نہ حرمت نجاست کی دلیل ہے نہ عدم انتفاع. اب یہ بنیادی قوانین ہیں جن پر مختلف ہیں اور مسائل متفرع ہو جاتی ہیں. اب یہ ہڈی اور بال میں حیات ہے کہ نہیں, اس میں اختلاف ہو گیا جی, تو مسئلے مختلف ہو گئے ہیں جی. اور ہماری دلیل یہ ہے عدم انتفاع اور عدم بے انسان کی کرامت کے لیے ہے, پس نہیں دلالت کرتا یہ بھئی عدم انتفاع اور عدم بے ہر ایک کس پر, علی نجاست ہی, ہر ایک کی نجاست پر. ہر ایک کون, انسان کے بال اور انسان کی ہڈی. جی, انسان کے بال اور انسان کی ہڈی طاہر ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا نجس ہے اس لیے کہ نہیں نفع حاصل کیا جا سکتا اس کے ساتھ, اور نہیں جائز بیچنا اس کا. اور ہماری دلیل یہ کہ عدم انتفاع اور عدم بے انسان کی کرامت کے لیے ہے, پس نہیں دلالت کرتا اس کی نجاست پر. فصل کنویں کے بارے میں کی بن گئے, یہ ہنسی جا رہے ہیں, کوئی کرو خبر تو نہیں ہے پہ تیرا رشتہ ٹوٹ گیا جان چھٹی. کنویں کے بارے میں لما ذکر حکم الماء القلیل. جی آیا ذکر کہ وہ کیا ہو جاتا ہے, نجس ہو جاتا ہے. بائیں طور کے نجس ہو جاتا ہے ہر نجاست کے وقوع کے وقت, حتیٰ کہ بہا دیا جائے گا وہ سارا جو قلیل ہوگا. جی تو وارد ہے اس پر کنویں کا پانی بطور نقض, کہ یہ بھی تو چھوٹا ہے, یہ بھی تو چھوٹا ہے. جی سمجھائی نا جی. وہ تو چلے کو پوچھا بھی منارہ کی ہو سا کہنا خوب اٹھا کر کے کھڑا کر دیتا ہے جی, کہنا خوب الٹا کر دیتا ہے جی, یہ سیدھا کرو تو خوب بڑھ جاتا ہے. اچھا جی دھیان کر وہ کہ بھئی سمجھے کہ نقض ہے اس بارے میں کہ وہ تو سارا نہیں نکالا جا سکتا, بعض صورتوں میں کبھی نکالا جائے گا, لیکن مٹی شٹی وہ تو ساری اس میں کیچڑ ہے ہی ہے. تو ذکر کیا کنویں کے پانی کا فصل علیحدہ میں بطور بیان, کیونکہ کنویں کے مسئلے مائع قلیل ہونے کے باوجود دوسرے مائع قلیل سے اس کے مسئلے علیحدہ ہیں. کیا ہیں؟ اس لیے یہ مسئلہ علیحدہ فقہ میں بیان کیا جاتا ہے. جی چلو جی. وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِخَتْ وَكَانَ نَسْخُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ. ہاں بھائی یار کدوں نہ لگا خواہ چھڑ دیو بھائی چاچا احمد. مَا فِيهَا یہ احمد چاچا احمد. ہاں بھائی مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ. صبر توجہ ہے. اور جب واقعہ ہو گر جائے کنویں میں نجاست, کنویں میں نجاست جانوروں کا ذکر آگے آ رہا ہے. نجاستیں جو ہے نا, نجاستیں سمجھتے وہ کنویں میں گر گئی, تو نوزحت نکالا جائے گا سارا پانی جب کہ نہ ہو وہ کنواں 10 فی 10. اگر اتنا بڑا کنواں بنا دیا ہے کہ وہ 10 بائی 10 ہے تو پھر نہیں ہے, جہاں سے گری ہے وہ نجاست پھینک دے باہر, بس پانی ٹھیک ہے سارا. لیکن چھوٹا ہے تو اس میں کیا کیا جائے گا, نوزحت سارا پانی نکالا جائے گا کنویں کو. وہ دیکھا شے پر یہ اسناد مجازی ہے, یعنی بھئی پارچا وگ پیا, پارچا نہیں پارچے وچوں او گھر آ گیا, گھر نہیں آ گیا, اسی گھر آ گئے
تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ اسناد مجازی ہوتے ہیں جی جی. تو یعنی نوزحہ اور اولا یہ ہے کہ اسناد کیا جائے کدھر کہ بھی وہ ساری، چونکہ پانی کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے، اب ساری نجاست نکالی جائے. جو گری ہے وہ تو ہے ہی ہے، یعنی اس کی وجہ سے سارا پانی کیا ہو گیا، اب یہ ساری نجاست نکالی جائے گی، یہ مطلب ہے جی. اچھا جی 93. اور مکان، اب جب پانی نکالا جائے گا تو دیواروں پر وہ چھینٹے پڑے ہیں، رسی کی بھیگ گئی ہے، نیچے کیچڑ ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے مشین کہاں سے لائیں گے خشک کرنے والی؟ تو کہتے ہیں اور ہوگا نکالنا اس پانی کا جو کنویں میں ہے، ماں کا بیان یعنی پانی، یہ طہارت ہو جائے گی اس کنویں کے لیے. جب سارا پانی نکل گیا نا، تب رسی، لوٹا، دیواریں، وہ نیچے جگہ جو ہے کیچڑ شیچڑ سب کیا ہو گیا، سب پاک ہو گیا. آگے سمجھے؟ اب یہ کیوں؟ بیجماع سلف ہے، سلف کے صحابہ پاک و من بعدہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم. سمجھے ہی؟ تو وہ کیا ہو گیا؟ ایک مسئلہ اور پڑھ پھر تم دستا اگلی گل. ومسائل ومسائل البئر مبنیۃ مبنیۃ علی اتباع الآثار دون القیاس. اصل کی سی مبنویات. استاد دسیا کر نال نال نا، پھر تو تیری ذمہ داری ہے. چلو اچھا جی، مسئلہ سمجھیں. قانون اور کنویں کے مسائل مبنی ہیں آثار کے اتباع پر، نہ کہ قیاس. کنویں کے مسئلوں میں قیاس نہیں چلتا، کنویں کے مسئلوں میں، کیونکہ قیاس تو یہی ہے کہ مائع قلیل ہے، نجاست گری ہے تو کیا ہو گیا، نجس ہو گیا بس. اب شریعت نے فلاں گرا اتنے نکالو، فلاں گرا اتنے نکالو، جو کچھ کہا اسی پر عمل ہے. وہاں قیاس کو کوئی دخل نہیں، وہاں قیاس کو کوئی دخل نہیں، بزرگ کدے گئے نہیں. تو ان مسائل میں قیاس نہیں ہے، اتباع پر ہے. ہوں دیکھو درو او نوزحت جی. طہارت اللہ، اشارہ ہے کپش ملو پتر، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ماز پاک ہو جائے گا کنواں بے مجرد نضح، پانی نکلے گا بغیر توقف کے پتھروں علی غسل الاحجار وغیرہ کے، جڑے پتھر نے اٹا نے ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کیا ہو گیا، پاک ہو گیا بس. یہ مطلب ہے جی، صرف نکالتے ہی، رسی کو علیحدہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے جی. اچھا جی، وہ مسائل البئر، ماء البئر مخصوص ہے ایسے احکام کے ساتھ جو کہ مخالفت کی گئی ہے ان احکام میں مائع قلیل کے حکم کی. جو مائع قلیل کا حکم ہے نا وہ علیحدہ ہے، اور کنویں کے پانی کے مسائل علیحدہ ہے، کیونکہ حکم کنویں کا یتفاوت بتفاوت الماء. جی سنیں جی، یا مائع قلیل کہہ لو، کیونکہ مائع قلیل کا حکم جو ہے وہ متفاوت ہوتا ہے پانی کے تفاوت کے ساتھ. اور اس کے حکم کیوں مخالف ہے؟ اتباعاً اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ مسائل الآبار مبنی ہے کس پر؟ ہاں اصل کی سی بئرن، اب آر، تو پھر قلم مکانی کی ہے تب بنا آبار، آثار کے اتباع پر ہے. وگرنہ اس میں دو قیاس ہیں کنویں میں. کون سے؟ جب واقع ہو کنویں میں نجاست تو دو قیاس ہے. کون سے؟ ایک یہ کہ نہ نفع حاصل کیا جائے اس پانی سے باوجہ مل جانے نجاست کے، بل او حال، جو پانی اس میں جو حلول کرنے والا ہے اس میں بھی گندگی چلی گئی ہے، اور دیواریں بھی جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو پانی کے ساتھ دیوار ہے نیچے، وہ ساری دیوار بھی پلید ہو گئی ہے، اور جو اس کے اندر پانی ہے وہ بھی سارا، جیسا کہ کما قالہ بشر، جیسا کہ بشر کا قول یہی ہے کہ کنواں جو پلید ہو گیا وہ پلید ہی ہے. سمجھے جی؟ اما یا یہ کہ نہ نجس ہو، یا یہ کہ وہ نجس ہو ہی نہ. کون؟ یہ دوسرا قیاس ہے. جیسا کہ، کیونکہ مائع جاری ہے کنویں میں، اس لیے کہ کلما یؤخذ، جب لیا جاتا پانی کنویں کے اوپر سے
تو نکلتا رہتا ہے اس کے نیچے، یمبو چشمے تو چشمے جاری ہیں اس کے نیچے سے، کہ تو پا کے پھر کٹی دے تھلوں آ رہے ہیں نا چشمے نے. تو پس ہو گیا یہ مثل حوض کے حمام کے، جب کہ انڈیلا جائے ایک جانب سے لیا جائے تو یہ اس کی طرح ہو گیا. لہذا یہ نجس نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ نجس نہ ہو، جیسا کہ نقل کیا گیا امام محمد رحمہ اللہ سے. وہ سمجھے ہی وہ نوزحت اے، اور تھلے بھی کو لکھا جائے اے ماں اوہا، اور نوزحت نہ لکھے آشیا کو نہیں لکھا، نوزحت نہیں موٹا جو لکھیا. اور جب گر جائے کنویں میں نجاست تو نکالا جائے کنواں، مراد کنویں کا پانی، مراد جو نجس ہو گیا سارا جی، اور ہے نکالنا اس شے کا جو کنویں میں ہے، یعنی پانی. یہ کیا ہے؟ طہارت ہے کنویں کے لیے سلف کے اجماع کے ساتھ. اور کنویں کے مسائل مبنی ہیں آثار کے اتباع پر، نہ کہ قیاس پر. اور جب گر جائے کنویں میں نجاست تو نکالا جائے کنواں، اور ہے نکالنا اس شے کا جو کنویں میں ہے، یعنی پانی. طہارت ہے کنویں کے لیے سلف کے اجماع کے ساتھ، اور کنویں کے مسائل مبنی ہیں آثار کے اتباع پر، نہ کہ قیاس. شاباش. فيها بارة أو بارتان من بار الإبل أو الغنم لم تفسد الماء استحسانا، والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل. پس اگر اب چیزیں شروع ہو گئی ہیں. پس اگر گر جائے کنویں میں ایک بارہ یا دو بار، ایک مینگنی، دو مینگنیاں، ایک لیڑنا، دو لیڑنے، اس طرح کھوتے گدھے کی لید، اس طرح گائے بھینس کا گوبر جی، اس طرح باقی جو جنگلی جانور وہاں آتے ہیں پانی پیتے ہیں، گر جائیں ابل کے بار سے یا غنم کے بار سے، تو نہیں فاسد کرے گا وہ کس کو؟ پانی کو. کون سا پانی؟ کنویں کا پانی. او پایا دسیے پانی پا کے کہ نہیں؟ حضرت عمر وہ چپ ہے، خبردار جی بولے ہوتے یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ بول گئی گل آپ نے دوروں آواز ماری، خبردار جب بولے ہوتے یہ پانی پا کے جی جی بھی تیرے حوض تے بھی اتنے کوئی درندے شرندے آ کے پانی پیندے نے، میں خبردار گل نہیں کرنی تم، پھر وضو کرو سارے. یاد ہے؟ اچھا اچھا جی. تو ایک یا دو، یہ نہیں فاسد کرے گا پانی کو استحساناً کی استحسان، یہ حالانکہ نجاست ہے، کیا ہے؟ لیکن استحسان یہ ہے کہ اس کو نجس ہے. اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ فاسد کر دے گا کس کو؟ کنویں کو، باوجہ واقعہ ہو جانے نجاست کے مائع قلیل میں. کس میں؟ مائع قلیل میں نجاست گر گئی ہے، لیکن یہ استحساناً نجس نہیں ہوگا جی. سنیں جی اے شاباش سے. اچھا جی ایک منٹ. اور بارہ تو نو یہ کنایا ہے اس کے ساتھ قلت سے، بے قلیل اگر گرے تو حرج کوئی نہیں ہے، اور نہیں مراد اس کے ساتھ کیا؟ بھی صرف دو مینگنیاں، خاص مراد نہیں ہے. اور بھئی یہ کہ وہ جو زیادہ ہوگا دو پر اگر تین مینگنیاں ہوگی تو مفسد ہو جائیں گی، یہ نہیں ہے. حتیٰ کہ مخالف ہو جائے گا وہ جو آگے شرح میں آ رہا ہے. سنیں من تفسیر الکثیر بکثیر کتنا ہوتا ہے تو قلیل کتنا ہوتا ہے جی. تو یہاں مراد ہے قلت. کیا مراد ہے؟ قلت. چلو جی پس اگر گر جائیں کنویں میں ایک مینگنی اور لیٹنا بھی نال جائے تو گوبر بھی تو انہوں نے سارا کچھ، یا دو مینگنیاں اونٹ کے بارہ سے، اونٹ لیٹنا لیٹنے کہندے انہوں مینگنی نہیں کہندے جی، یا بھیڑ بکریوں سے، تو نہیں فاسد کرے گی یہ پانی کو استحساناً. اور قیاس یہ ہے کہ فاسد کر دے پانی کو باوجہ گر جانے نجاست کے مائع قلیل میں جی. گر جائے کنویں میں ایک مینگنی یا دو مینگنیاں
ابل کے بار سے یا غنم کے بار سے تو نہیں فاسد کرے گا ہر ایک پانی کو استحساناً، اور قیاس یہ ہے کہ فاسد کر دے گا اس کو باوجہ گر جانے نجاست کے مائع قلیل میں۔ وجہ وجہ الاستحسان ان آبار الفلوات لیس لها رؤوس حاجزة والمواشی تبعر حولها فتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للضرورة۔ بس وجہ استحسان وہ بھی ضرورت ہے، وجہ استحسان ضرورت وجہ استحسان یہ ہے کہ جو فلوات میں بیر کھلے، اور جنگل تو مراد یہ نہیں بھی گھر کو 300 میل دور، یعنی باہر جو ہیں جو زمینوں میں کنویں ہوتے ہیں، کہ آبار الفلوات جو ہیں ان کے لیے نہیں ہوتے سر حاجزہ، کہ ان کے چفیر کوئی اونچی اونچی مڈیریں بنائی جائیں جی تو بھی اس میں کوئی چیز گرے نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ اور لوگ وہاں جا کر ڈنگروں کو پانی پلاتے ہیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے تو لوگ کیا کر رہے تھے؟ کس سے؟ کنویں سے۔ تو وہ بچیاں اس لیے کھڑی تھی کہ وہ رش میں ہم جا نہیں سکتی ہیں نہیں، تو وہ پانی نکال کر پلا لے تھے جی۔ اور شاہ جی ہونے موٹراں تے شوٹراں مینوں اپنے پنڈ دی یاد ہے ساری، نلکا ایک بھی نہیں سی لگا، موٹر بجلی دی ہے کوئی نہیں سی، ایکو مسجد دا کنواں سی جتھوں سارے لوگ ڈنگراں نوں آ کے پانی پیاندے سن جی۔ اپنی بالٹی لیاونی رکھنی، بوکے کڈی ہونے وچ پائی جانے، ایک نے پی لیا انہیں پیچھا موڑیا پھر دوجے پی لیا، عورتاں گھراں دا سارا پانی اتھوں لے کے جانا، سارا نظام اس طرح ہی سی جی۔ یا کسی نال کوئی صاف ستھرے نالے سن تو پھر بھی اتھوں کو پانی سی جی۔ تو یہ تو جڑا نا ممی ڈیڈی تو ہن شروع ہویا جی۔ اچھا جی، تاں تے انہوں مسئلے نہیں سمجھ آتے انہوں کہ وجہ استحسان کے فلوات کے کنویں ان کے لیے رؤوس حاجزہ نہیں ہوتے، یعنی چفیر منڈیر نہیں ہوتی اوپر۔ اور ادھر جب لوگوں نے ڈنگروں کو پانی پلانا ہے تو انہوں نے شرمگاہ میں ٹیپاں لا کے لے ہونیاں نے، بے تو کوئی لیٹنا چھیڑنا کوئی نہ کرے جی کہ یہ پاک جگہ ہے۔ اور مویشی جو ہیں وہ تب آرو وہ اپنا گوبر مینگنیاں کرتے رہتے ہیں، اس کے چوپھیر پانی پیتا انہوں گوبر شوبر کر دیتا۔ اب ادھر کیا ہوتا ہے، ہوائیں بھی تو چلتی ہیں کہ خوہ دے چفیر کو نہیں چلتی، تو ایک گوبر جڑا ٹرلے ہی نہ پارا ہوتا ہے، سک جائے تو کچھ بھی نہیں دی حیثیت جی، تو بس پھینک دیتی ہیں ان کو ہوا کنویں میں، اس طرح وہ چیزیں گر جاتی ہیں۔ آگے سمجھ؟ تو اب بن گئی مجبوری، پس بنایا جائے گا قلیل کو معاف بوجہ کلو ما تشملہ الضرورت عفو، ہر وہ شے کہ شامل ہو جائے اس کو، اور نال لکھی بین استور تو وہ معاف ہوتی ہے۔ کون لکھا؟ وہ کٹ دیتا نہیں۔ اچھا چلو، انہوں چمکیلی جو کتاب لکھی جی، یعنی ہر وہ شے جس میں ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ شے کیا ہو جاتی ہے؟ معاف ہو جاتی۔ بہت ساری چیزیں ضرورت کی وجہ سے جی۔ صحت مند بندہ فرض بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیمار تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اے شاباش جی، او بے خود رو وجہ الاستحسان، نہیں فرق اس وجہ پر وہ جو گری ہے، تازی ہو، خشک ہو، صحیح ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، اور گدے اور حمار کے وہ لیٹنے ہوں، بقر اور جاموس کی گوبر ہو، بار الابل ہو، غنم ہو، کیونکہ سب کے اندر ضرورت ہے جی، سب کے اندر تو کوئی بھی تھوڑا سا گر گیا تو اسے کنواں نجس نہیں ہو۔ اے شاباش۔ آبار یہ بات تقاضا کرتی ہے فرق کا فلوات کے کنووں کے درمیان اور جو شہروں کے اندر کنویں ان کے درمیان، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اختلاف کیا مشائخ نے کنووں میں، بعض مشائخ نے کہا ہے بعض مشائخ اس پر ہیں کہ یہ جو شہروں کے اندر کنویں ہیں یہاں تو لوگ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ وہ نجس ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ بوجہ عدم احسان مذکور کے اس میں، کہ یہ مجبوری ان کنووں میں نہیں ہے جو شہروں میں ہوتے ہیں، جو گھروں میں ہوتے ہیں جی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں نجس کرے گی ان کو، اعتبار کرتے ہوئے وجہ آخر کے ساتھ استحسان سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نئی بات دلیل کہ جو یہ مینگنی لیٹنے شیٹنے ہیں یہ سخت ہوتے ہیں،
اور وہ جو ان کے اوپر رطوبت ہے وہ رطوبت ہے آنتڑیوں کی، پس وہ نہیں منتشر ہوئے ان کے گرنے سے پانی کے اندر نجاست۔ اب اگر یہ دلیل چلائیں تو پھر اس بار یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ اگر وہ ٹوٹا ہوا تو نجس ہو جانا چاہیے جی۔ بہرحال اختلاف ہے اس مسئلے میں جی۔ فلوات جمع ہے فلات بالفتح بمانا قضا فی الغیاس۔ چلو جی کتھوں، اور وجہ استحسان کی یہ ہے کہ فلوات کے کنویں نہیں ہیں ان کے لیے منڈیریں روکنے والی کہ کوئی ہوا آئے تو وہ چیز ٹکرا جائے تو اس کے اندر نہ گرے جی۔ تو اور مویشی اور مواشی میں اپنا گوبر کرتے ہیں اس کے چوپھیر کیوں کرتے ہیں؟ پانی جو پیان لے جانا ہوتے جی جی، تو پس پھینک دیتی ہے مینگنیوں کو اور وغیرہ گوبر شوبر کو ہوا کنووں میں، تو بس بنایا گیا کلیل معاف باوجہ ضرورت کے۔ ہاں جی، استحسان کی یہ ہے کہ آباد نہیں ہے ان کے لیے منڈیریں مانعات اور مواشی گوبر کرتے ہیں ان کے چوپھیر، پس پھینک دیتی ہے ان کو ہوا کنووں میں، پس بنایا گیا قلیل معاف بوجہ ضرورت کے۔ ولا ضرورت فی الکثیر گے وهو ما يستكثر الناظر إليه في المروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه اعتماد ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والدوس والغث والبار لأن الضرورة تشمل الكل۔ اور نہیں اچھا تو اگر زیادہ گر جائیں تو کہتے ہیں نہیں ضرورت کثیر میں، نہیں ضرورت اچھا کثیر کتنا ہوتا ہے؟ اور کثیر وہ ہے کہ کثیر جانے اس کو نظر کرنے والا اس کی طرف، اس قانون میں جو مروی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ آپ نے پڑھا کہ امام صاحب کے زیادہ قوانین یہ ہیں کہ جو مبتلا اس سے پوچھے، جو کہ تو کیا کہتا ہے، اور اسی پر اعتماد ہے اور اعتماد ہے۔ باقی مسئلہ اور نئی فرق رطب کے درمیان جڑی تازی مینگنی، خشک کے درمیان، صحیح کے درمیان، ٹوٹیوں کے درمیان، روز کے درمیان، خشک کے درمیان، بار کے درمیان، کوئی بھی ہو ڈنگراں دا گوبر مینگنا ساریاں، اس لیے کہ ضرورت جو ہے وہ شامل ہے کل کو، سمجھے؟ ضرورت شامل ہے کل کو۔ اے شاباش، ادھر دیکھو اوالہل اعتراض ہے اس سے جو کہا گیا کہ کثیر یہ کہ یا خدا سولس الماء ہے جو پانی کے سلس تک پھیل جائے، یہ کیا ہے؟ بعض نے کہا یہ کہ لے لیں اس کے منہ کو ربو کو، جو ربو تک ہو وہ کثیر ہے، بعض نے کہا ایسے اکثر، بعض نے کہا کل کو گھیریں تب کثیر ہے، بعض نے کہا یہ کہ نہ خالی اور ڈول جو بھی ڈول نکالے کوئی نہ کوئی مینگنی اس میں آ رہی ہے تو یہ کثیر ہے، لیکن وہ اعتماد اس پر ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ کثیر ہے۔ سمجھ گئے؟ ولا فرقہ ذکر کیا حاکم شہید رحمہ اللہ نے کتاب الاشارہ میں، پس فرمایا کہ اگر مینگنی کیا ہے تو نجس ہو جائے گا، اور اگر خشک ہے تو اس آپ کی بات سے کیا کیا ہے؟ اعتراض کیا جی۔ آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا جی، اور منع کر کتوں، اور نہیں ضرورت کثیر میں، اور کثیر وہ ہے کہ کثیر جانے اس کو، دیکھنے والا اس کی طرف، اس قانون میں جو مروی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، وہ کیا کہ مبتلا سے پوچھے، اور اسی پر اعتماد ہے، اور نئی فرق رطب کے درمیان، یابس کے درمیان، صحیح اور منکسر کے درمیان، روس خشی بار کے درمیان، اس لیے کہ ضرورت شامل ہے کل کو جی۔ اور نہیں ضرورت کثیر میں، اور کثیر وہ ہے کہ کثیر جانے وہ جو نظر کرنے والا ہے اس کی طرف، اس قانون میں جو مروی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور اسی پر اعتماد ہے، اور نہیں فرق رطب اور یابس کے درمیان، اور صحیح اور منکسر کے درمیان، اور روز اور قفل اور بار کے درمیان، اس لیے کہ ضرورت شامل ہے کل کو۔ اور تھلے اور روز
ਰੌਸ ਲਿਲ ਫਰਸ ਵਲ ਬਗਲ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੇਟਨੇ, ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੇਟਨੇ। ਔਰ ਖਿਸ ਇਹ ਹੈ ਗੋਬਰ, ਗਾਏ, ਦਾਂਦ ਤੇ ਗਾਂ, ਮੱਝ ਤੇ ਸੰਡਾ ਤੇ فیل یہ بھی انہی طرح گوبر کرتا ہے. اور بار ہوتی ہے کس کے لیے؟ اور خر اور نجو اور عذرا، تو یہ تو عربی میں نام ہے. ہمارے یہاں بھی چیزوں کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں جی. جی شاباش جی. جی شاباش شاباش. وفی في شاة تبعر في المحلب بارة أو بارتين قالوا البارة ويشرب اللبن ليه؟ مكان الضرورة بلا ولا يوفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كالبير في حق البارة والبارتين. توجہ میں اے بکری تے بھیڑ جس ویلے چوندے نے کہڑے پاسے بہندے نے؟ ہیں پچھلے پاسے نے. تے اندی شرمگاہ بھی پیچھے ہی ہے. مجھ تے گاں دے سیڈ نال بہ کے چوبی دے کسی ویکھیا ہوے تھم کیویں چوئی دے اے پیچھے سمجھے. تے جے پچھلے پاسے چونا ہے تے اونے میگنی کرنی تے خواہ مخواہ وچ ڈگنی ہے. سمجھائی جی. تاں واسطے اگر یہ پتہ نہ بکری پیچھے بہ کے چوئی تے بندہ کہے جی بکری ادھر چوئی میگنا ادھر کتے وچ کتے وڑ گئی ہے جی. سمجھتے بھی عموماً پچھلے پہ کے چوئی دے کوئی ویکھیا ہو کسی. اچھا پھر ٹھیک ہے چلو جی. تو اب مسئلہ سمجھیں. اور شات کے بارے میں پیڑ بھی تو بکری بھی نال. شات کے بارے میں جو مینگنی کر دے دودھ کے برتن میں کتنی ایک یا دو. تو آیا یہ دودھ دوتے ہوئے اس نے مینگنا شروع کر دیا 1-2 بجے ڈگ پہ تو دودھ خراب ہو گیا کوئی نہیں. علماء نے کہا ہے کہ پھینک دی جائے مینگنی اور پی لیا جائے دودھ. پی لینے کا مطلب ہے دودھ پا کے یہ نہیں کہ مینگنی کٹ کے فرد فٹوٹ سارا پی جاؤ. چاہ بنانی کر مرش پیر صاحب بیٹھے نہیں. یہ نہیں مطلب ہے کہ دودھ کیا ہے پاک ہے. یہ مطلب ہے جی. یہ نہیں بھی خام کا فوراً پی جانا ہے جی. مطلب گھر جا کے مسئلہ دسو بھی جہے دودھ مینگنی ڈگے نا چوندے چوندے وہ کٹ کے تو فقاہ فرما فٹوٹ پی جاؤ جی. یہ مطلب پاک ہے بھی. یہ وجہ یہ کیوں؟ لے مکانی ضرورت. لے مکانی ضرورت. سنیں جی. جی اچھا ان ذرا پڑھ لے 1 منٹ. او لے مکانی ضرورت او تھلے باشیت ولی ضرورت اثر فی اسقاط حکم نجاست. ضرورت کو دخل ہے نجاست کے حکم کے ساکت کرنے میں. سمجھی؟ اچھا ادھر دیکھ. او بلا کہ دیکھ کالو یرما معنی اس کا یہ ہے کہ نہیں نجس ہوگا دودھ جب کہ روم یت پھینک دی جائے مینگنی پہلے سے کہ متغیر ہو جائے دودھ کا رنگ. رنگ متغیر ہونے سے پہلے تو پاک ہے جی. یہ مطلب ہے جی. سمجھے؟ تو لے مکانی ضرورت ہے اس لیے کہ بھیڑ بکریوں کی عادت سے ہے کہ جب دودھ دوتے ہیں تو انہوں نے پیشاب دے مینگنا اس وقت ہی یاد آتی ہے. گاں دی بیماری ہے کہ مجھ نہیں مجھ اور طرح دی ہے. گاں نے جس وقت ٹنگا مار کے تھلے پو نا انہیں موترنا شروع کر دینا جی. ان کی عادت ہے جی. تو اے جڑا محاورہ جڑا نا اصل تو پتہ نہیں جم تو پایا پر کوئی نہ بڈھے کسی کو بیٹھے نہ کچھ. پنجابی دا محاورہ ہے اٹک دا خاص کر کے بکری دودھ تو دیتے پر مینگنا پا کے. یہ سنیا مولوی کہ کوئی محاورہ سنیا جو ہے سچ دسو ہے وہ آئی ہے نا کہ بکری دودھ تو دیتے ہی پر مینگنا پا کے جی. یہ اصل محاورہ ہوتا ہے بھی شاید دیتی لیکن گندی کر کے جی. تو محاورہ تاں ہی بنیا نا کہ چون لگے میں مینگن ڈگ پیندی تو اتنے محاورہ بنا کہ بکری دودھ تو دیتا ہی پر مینگنا پا کے جی. یہ جی جی ہے پیرو تو بھی سنیا ہونا جی. ہاں بھائی یہ گل جی. چلو جی سمجھے ہی اگے بلا یوفا. اور نئی معافی قلیل میں برتن میں بامطابق اس کے جو کہا گیا. برتن میں دودھ رکھا ہوا تھا بکری ادھر سے آئی ہے تو انہیں اتنے اپنا پچھلا حصہ کیتا تو مینگنا بھی سٹ دیتی ہیں. تو یہاں چونکہ ضرورت نہیں ہے یہاں چونکہ لعدم ضرورت ہے اس لیے آپ دودھ ناپاک ہو جائے گا.
اب ناپاک ہو جائے گا جی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہو کہ یہ جو دودھ ہے یہ مثل کس میں فی عد میں 12 اور 12 تین کے حق میں جو کنویں کی طرح لگتا ہے 1 2 میگنیوں سے حرج کوئی نہیں ہے جی. لیکن یہ عن ابی حنیفہ ہے تو مسئلہ وہی ہے کہ جو رکھا ہوا ہے نا اس میں اگر کوئی چھوٹی سی گندی چیز گر گئی ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا جی. اے مطلب ہے جی. تو یہ جو شہزادگی فرماتے ہیں اور یہ یار بے وہ مجھاں جدو بارشاں ہوندے نے گوہے نال ساریاں بھریاں ہوندے نے گوبر نال جی. بہت گھٹ سیانے ذمہ دار پہلے انہوں مجھ نوں نہانا صاف کرنا پھر تھن دھونے پھر انہوں تھناں نوں سکانا پھر مجھ چونی جی. نہیں تو عموماً جڑے نا وہ چونکہ ہن نہ پباں 'چ زور رہ گیا نہ گوڈیاں 'چ زور ہے بھی پباں باہر بہ کے گوڈیاں 'چ پانڈا رکھ کے پیچھے ہٹ کے تے انج چونا ہے تاکہ قطرہ ڈگے تو تھلے ڈگے. ہن سارے مرے موبائلاں دے پانڈا تھلے رکھیا ہوندا ہے اتوں چو رہے نے وہ گوبر دے جنے پانی دے قطرے بن کے سارے وچ جا رہے ہیں جی. بہرحال پیتی ہو کی ہو سکتا ہے. یہ پھر لاہور جانا ہے پھر جناب اتنے جناب برفی بنتی ہے. کہڑی برفی مشہور ہے اتنے احمد آبادی برفی جی جن صحیح انہیں تو تا کرش پائی ہے جی. پھر گھر سے باندھ نے جی تحفہ لے احمد آبادی برفی تھوڑے واسطے جی. چلو جی وہ تھوڑا جہا چونا پا دو چٹی ہو جاتی ہر شے. خوش تب یہ نہیں کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ آخر جس بندے نے خود پینا ہے بچوں کو پلانا ہے یہ چیز بیچنی ہے تو شرعی طور پر سب پر یہ لازم ہے نا کہ یہ کام کریں جی. یہ جو مشیناں شاہ جی بنی ہیں نا دودھ چونے والیاں وہ تھنا بچ چاڑ دینے تھن خشک ہو کے چاڑ دیتی نا انہیں نپ لیا اتوں بچ کچھ ہے نہیں بڑھ سکتی تو پیچھے پیپ لگے نے ادھر بالٹی پئی ہے جی وہ اتوں نپ کے دودھ سارا بچ جا رہے جی. یہ گند نہیں آ سکتا جڑا مشین والا ہے جی. ہاتھاں نال بچ کنی واری آਉਂدا ہے جی. جی اتنے نک سن کے اتنے شوں کی چودھری نا اتنے پھر سننا شروع کرتا پسینہ آ گیا اتنے بچ لگا چل تبرکات سارے بچے ہی جی. زہر گرمی پسینہ کو نہیں آتا تو متے تو پسینہ چوکھا آتا ہے جی. اللہ اکبر. اچھا جی من کرو جی پڑھ لے کے رہتا کچھ ہے. اور شات کے بارے میں کہ باہر کر دے دودھ کے برتن میں یعنی پھینک دے 1 بار یا 2 علماء نے فرمایا پھینک دیا جائے 12 اور پی لیا جائے دودھ باوجہ ضرورت کے اور مکان ضرورت بے ضرورت کی وجہ سے اور نئی معافی قلیل کی برتن میں بابطابق اس کے جو کہا گیا ہے باوجہ عدم ضرورت کے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ یہ یعنی دودھ کا برتن مثل کنویں کے ہے 12 اور 12 تین کے حق میں فی عدم تنجو سے ہی شاباش اور شراب کے بارے میں جو پھینک کے دودھ کے برتن میں 12 یا 12 تین علماء نے فرمایا کہ پھینک کی جائے 12 اور پی لیا جائے دودھ بوجہ ضرورت کے اور نہیں معافی قلیل کی برتن میں بمطابق اس کے جو کہا گیا ہے بوجہ عدم ضرورت کے. اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ کہ یہ برتن کسی کے ہے 12 اور 12 تین کے حق میں